الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے جو کچھ آسمان سے نازل فرمایا قرآن کریم کے ذریعے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا، بہت سی باتیں اللہ پاک نے قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء فرمایا، غرض کہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دین اور شریعت عطا فرمایا وہ پورا کا پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچا دیا ہے۔ اپنے صحابہ کو حضور نے بیان فرما دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو اور تبع تابعین کو پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا اب تک آیا ہے اور پورا کا پورا دین اور اس کی تعلیم کتابوں کے اندر محفوظ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
جہاں انسان کے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو بیان فرمایا کہ بندے پر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں، انسان دنیا میں کیوں آیا، کیا اس کا مقصد اصلی ہے، بندے اور خدا کے درمیان کے تعلق کو جہاں بیان فرمایا، آپس میں ایمان والوں کے درمیان کے تعلقات کے سلسلے میں بھی بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دوسرے مسلمانوں کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ کسی حدیث میں 5 حقوق بیان ہوئے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ہیں، کسی حدیث میں ہے کہ 6 حقوق ہیں، کسی حدیث میں 2 کا ذکر آیا، کسی میں 1 کا ذکر آیا۔ اس طرح ان تمام احادیث کو اور قرآنی آیات کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 30-40 حقوق بنتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر بس میرے ماں باپ کا حق ہے، یا میری بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، باقی کسی سے میرا کیا لینا دینا ہے، زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کا کوئی حق ہے، یا کاروبار کر رہے ہیں تو پارٹنر کا، دوست ہے تو دوست کا، پڑوس میں رہتے ہیں تو پڑوس کا حق ہے بس۔ اس کے علاوہ جن مسلمانوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، خونی رشتہ داری بھی نہیں، دوستانہ تعلق بھی نہیں، کاروباری لین دین والا معاملہ بھی نہیں، پڑوس میں بھی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عام مسلمان ہے، اس کا مجھ سے کسی بھی طرح کا کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہمارا گمان اور خیال بن چکا ہے۔ تو اس غلط خیال کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہو، اس کا بھی ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی حق ضرور ہے، چاہے سارے حقوق نہ ہو، 1-2 حق اس کا ہمارے اوپر ضرور ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے کسی کنارے پر کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہوا، یا اس پر کوئی حادثہ پیش آیا، یا زلزلے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، سیلاب میں کوئی مسلمان بہہ کر کے چلا گیا، اس کے مالداری کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ عرب کا ہے یا عجم کا رہنے والا ہے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف اس کے اور ہمارے درمیان کلمے کی نسبت ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، میں بھی ایک مسلمان ہوں، تو اس کا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں کم از کم اس کے لیے دعا کروں کہ بیچارہ مصیبت میں گرفتار ہے، کسی کے ظلم اور تشدد کا وہ شکار ہے، یا سیلاب میں بہہ کر کے چلا گیا ہے، جو دعا ہو سکے اس کے لیے ہم کریں۔
وہ موت ہو گئی ہے تو مغفرت کی دعا کریں، مصیبت زدہ ہے تو مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کریں۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے اس کا ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی حق ضرور ہے۔ احادیث اور قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق بنتے ہیں ان میں سے چند آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں سوچوں اور آپ سوچیں کہ میرے اندر یہ حقوق کی ادائیگی کا کوئی داعیہ ہے، کوئی ارادہ ہے بھی نہیں، یا مجھے یہ باتیں کم از کم معلوم ہے یا نہیں۔ یہ سوچیں اور یہ فکر لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ حتی المقدور جہاں تک ہو سکے ہم ان حقوق کو ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حق ہر مسلمان کا میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی فکر کریں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ المسلم فلینفعہ، تم میں سے جو آدمی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہے، کسی بھی طرح کا فائدہ، جہاں آپ کی زبان سے کوئی کام اس کا چل جاتا ہو وہ کام آپ کریں، جہاں آپ کے حکم پر آپ کے بھائی کی مدد ہو جاتی ہو وہ آپ کریں۔ غرض ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ اپنے بھائی کو فائدہ، جائز فائدہ، ناجائز فائدہ نہیں ہے، جائز فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہوں فَلْيَنْفَعْهُ، آپ ضرور اس کو فائدہ پہنچائیں۔ فائدہ پہنچانے کے لیے ارادے بنائیں اور فائدہ پہنچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ فائدہ پہنچائیں۔ مثال کے طور پر رات میں بنگلور ایئرپورٹ سے واپس مدن پلی آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ اچانک ضرورت پیش آ گئی۔ اب میں تلاش کرتے پھر رہا ہوں، کہیں پر کوئی چائے کی دکانیں تو ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے۔ اب مجبوراً ایک خالی جگہ میں بوتل لے کر چلا گیا تو وہاں ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ اس میدان میں آیا، اپنی دکان سے اٹھ کر میدان میں نکل کر کے آیا اور آ کر مجھے اشارہ کیا اور بلایا، حضرت ادھر آؤ، یہاں اندر ہمارے گھر میں باتھ روم ہے۔ اپنے گھر لے جا کر کے اس نے فراغت کروائی۔ اس کا میرا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، نہ میرا اس کا کوئی کاروباری تعلق ہے، نہ وہ میرا نام جانتا ہے، کچھ نہیں، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا، نہ ہم نے اس سے کوئی مدد طلب کی۔ یہ ہے اخلاص کہ خود سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ پھر میں نے بھی اس کی دکان سے کچھ سامان خرید لیا تاکہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ کو اگر کوئی مدد کرے بغیر طلب کے تو آپ بھی کچھ اس کی مدد کر دیں، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان کی مدد کر سکتے ہو، طاقت ہے تمہارے اندر، جتنا ہو سکے اس کی مدد ضرور کرو، کیونکہ اس مسلمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔
اسی طرح جب ہم مدد کریں، اچھے کاموں میں مدد کرنا ہے، غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں مدد نہیں کرنا بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم آپس میں ایک دوسرے مسلمان کا کام کر دیا کرو، اس کی مدد کیا کرو، کس میں؟ نیکی میں اور پرہیزگاری میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں اور دشمنی والے کاموں میں، بغض عداوت پر مشتمل کاموں میں ہرگز مدد نہ کیا کرو۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرنے جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کرنے والے کو آپ روکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کا مطلب صحابہ سمجھ گئے مظلوم کو کیسے مدد کرنا۔ ایک آدمی ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی اس سے نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کے اوپر دوسرا آدمی ٹوٹ پڑا ہے، مار رہا ہے، ستا رہا ہے، تو وہ جو آدمی مار کھا رہا ہے، مصیبت میں ہے، وہ مظلوم ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو۔ سب جانتے ہیں، صحابہ سمجھ گئے، لیکن حضور نے فرمایا ظالمن، ظالم کی بھی مدد کرو، یہ جو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے بلا کسی وجہ کے، اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آ گیا، لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ 2 مار رہا ہے تو تم اس کو سپورٹ کرو کہ یہ 3 مارے، ظاہری مطلب تو یہی ہے نا، گلی کوچوں میں یہی تو ہوتا ہے۔ ایک مظلوم بیچارہ ہے، ترکاری بیچنے والا ہے، اس کو خامخواہی کوئی گاہک آ کر کے ستا رہا ہے کہ میں نے تم کو پیسہ دے دیا ہے، 500 کا نوٹ میں نے دیا ہے، لاؤ چلر، حالانکہ 100 کا نوٹ دیا تھا۔ اب اسی کیٹیگری کا دوسرا کوئی آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس کا دوست تھا، سلام علام کیا، اب دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، بلا کسی سوچ و سمجھ کے اپنے اس آدمی کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے اور ترکاری بیچنے والے کو چور ٹھہراتا ہے۔ تو یہ ظالم کی یہ مدد کر رہا ہے، ناجائز مدد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ظالم کی مدد کرو۔ کیا مطلب؟ ظالم کو جو وہ ظلم کر رہا ہے کسی غریب پر، کسی کمزور پر، اس ظلم سے روک دو، ظالم کو پیچھے ہٹاؤ، کیوں مار رہے ہو، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، آپس میں صلح صفایا کراؤ۔ یہ ہے ظالم کی مدد، کہ ظالم کو ظلم سے روک دیا جائے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ تو بہرحال ہمیں مدد کرنی ہے اپنے مسلمان بھائی کی اچھے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں میں اکیلا جاتا ہوں سیکنڈ شو کو، تو بھی میرے ساتھ چل با۔ اب وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ، کیسا دوست تو میرا، کنڈر گارڈن سے لے کر 10 کلاس تک میرے ساتھ تھا، آج میں پہلی بار تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مسلمان کی مدد کرنا نہیں کیا، چل میرے ساتھ سیکنڈ شو، یا میں فلان جگہ پارٹی میں جا رہا ہوں، باٹل کی پارٹی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس میں مدد نہیں کرنا، اس میں اس کا ساتھ نہیں دینا، فلم دیکھنے اس کے ساتھ میں نہیں جانا، بلکہ اس کو نصیحت کر کے پیار و محبت سے
اچھی باتیں بتا کر کے، آخرت کے متعلق بتا کر کے، جتنا آپ جانتے ہیں اس کو اس گناہ سے چھڑا کر کے لانا، یہ آپ کے اوپر اس کا حق ہے۔ تو بہرحال اچھے کاموں میں مدد کرنا یہ بھی مسلمانوں کا حق ہے دوسرے مسلمانوں کے اوپر۔ اسی طرح مسلمانوں کا حق دوسرے مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ہم شرمندہ نہ کریں، کسی مسلمان کو ہم شرمندہ نہ کریں۔ اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی اور وہ نادم ہے خود سے، وہ خود ہی اپنے آپ میں اپنا گناہ تصور کر رہا ہے اور شرمندہ ہو رہا ہے، اب اس کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک تو خامخواہ شرمندہ نہیں کرنا، ذلیل نہیں کرنا، انسلٹ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جا رہے ہیں، ایک آدمی کھیل کود میں لگا ہوا ہے، ہم اس کو جا کر شرمندہ کر رہے ہیں۔ کیا رے، ذرا بھی تیز شرم نہیں کیا؟ موت کی یاد نہیں ہے کیا؟ ہمیں سب بھی نماز پڑھنے کو آتے ہیں کیا؟ پہاڑ توڑ کو آتے ہیں؟ تمہاری ڈیوٹی تمہیں نبھا کو آتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، لکم اعمالکم ولہم اعمالہم۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ کوئی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں کیا جو نماز نہ پڑھے اس کو آپ جا کر کے ڈانٹو، گالی دو؟ نہیں۔ ایک عام مسلمان سے جب آپ بات کریں، پیار و محبت سے اس کو سمجھائیں، شرمندہ نہ کریں۔ ہاں، آپ باپ ہیں، آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ سکتے ہیں، کیا رے ٹی وی دیکھ لیتا بیٹھا، ذرا بھی خدا کا خوف نہیں، آپ ڈانٹ سکتے ہیں۔ بیوی کو ڈانٹ سکتے ہیں، ماں ہے پیار سے سمجھا سکتے ہیں، بہن ہے ڈانٹ سکتے ہیں۔ آپ پڑوسی کو پکڑ کے گالی دینے لگ گئے، غلط بات ہے۔ آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں۔ آپ مالک ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والا نوکر ہے، ڈانٹ سکتے ہیں۔ تو جن کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں ڈانٹیے، سمجھائیے، لیکن جو عام مسلمان ہیں، چاہے وہ مالداری میں آپ سے چھوٹا ہو، خاندان کے اعتبار سے آپ سے چھوٹا ہو، بالکل معمولی سا بھی آدمی ہو، ڈانٹنے کا اختیار نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال تو کسی مسلمان کو شرمندہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی امانت وہ آپ کے پاس رکھے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ وہ جاتے ہوئے آپ کے پاس گاڑی رکھ کر کے چلا گیا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، آنے میں مجھے 1 ہفتہ لگے گا یا 10 دن لگے گا، میرے گھر کے پاس پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رکھ لو۔ امانت رکھی ہے، اب اس کی حفاظت کرنا، استعمال نہیں کرنا، سٹارٹ کر کے بھی نہیں دیکھنا، چابی لے آ کے چھپا کر کے رکھو بس۔ اس نے اجازت دی ہے آپ کو استعمال کرنے کی تو صحیح طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ امانت ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں ورنہ آپ لوگ غلط سمجھ جائیں گے۔ آج کل لوگ کیا ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر مسئلہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اب وہ آدمی سفر میں جاتے ہوئے آپ کو گاڑی دے کر اجازت بھی دے رہا ہے کہ آپ استعمال کرو۔ اب یہاں سے دوسرا آدمی کیا مسئلہ نکال لیتا ہے، ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے، 50,000 روپیہ، وہ کیا کرتا ہے، اپنی گاڑی لے جا کر رکھ دیتا ہے اور اس سے 50,000 روپیہ لے لیتا ہے قرض، 1 مہینے کے بعد دوں گا، گارنٹی کے لیے ایک گاڑی ہے۔ اب یہ خوشی سے اجازت بھی دیتا ہے، میری گاڑی تمہیں چلا لو 1 مہینے کے لیے۔ حضرت جمعہ میں بولے تھے، انہیں وارم کو گاؤں کو جاتا رہا تو گاڑی دے کو گیا تو یوز کرے جا، تو یہاں بھی یوز کرے جا۔ آدمی یہ سمجھے گا یہ بالکل ناجائز ہے، وہ جائز ہے، وہ صرف امانت ہے، یہاں پر امانت والی بات نہیں، یہ تو گروی ہے۔ گاڑی کو گروی میں رکھ کر کے 50,000 روپیہ لے کر کے جا رہا ہے، اب وہ اس گاڑی کو چلائے گا تو وہ سود ہو جائے گا، حرام ہے۔ چاہے وہ خوشی سے آپ کو اجازت دی ہو، خوشی سے نہیں ہے وہ اجازت، 50,000 کی وجہ سے ہے، ورنہ کون اپنی گاڑی دوسرے کو چلانے کے لیے دے گا؟ 1 مہینے کے لیے، وہ بھی 114 روپیہ پیٹرول ہے۔ بہرحال تو
یہ گروی میں رکھا ہوا ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایسا قرض جس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کی جائے وہ سود ہے. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک آدمی کے گھر پر تشریف لے گئے. دھوپ میں کھڑے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت جنازہ تیار ہونے میں ابھی آدھ پونا گھنٹہ لگے گا, آپ دھوپ میں کیوں ہیں؟ یہاں دیوار کے نیچے سایہ ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ یہاں بیٹھ جاؤ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو گھر والا ہے نا اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں اس کے گھر کے سائے میں بیٹھوں گا تو وہ مجھے سود ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے, اس کی دیوار کے سائے سے میں فائدہ اٹھاؤں گا تو وہ سود نہ ہو جائے, اس لیے میں نہیں جاتا, میں دھوپ میں ہی رہوں گا. ایسے اللہ والے گزرے ہیں. تو بہرحال تو امانت میں خیانت نہیں کرنا. اگر کسی مسلمان نے آپ کے پاس اپنی امانت رکھی ہوئی ہے اس کو حفاظت سے رکھنا. بات بھی امانت ہے. ایک دوست آپ کو بلاتا ہے, اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, کچھ مشورہ وغیرہ کرتا ہے, اس مشورے میں جو باتیں ہوئی وہ کیا ہے؟ امانت ہے. المجالس بالامانہ, آپس میں بیٹھ کر جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ امانت والی باتیں ہوا کرتی ہیں, اس کو باہر نہیں شیئر کرنا, کسی کو بتانا نہیں ہے. اگر اس میں کوئی فائدے کی بات ہے تو نام لیے بغیر بتا دینا. اصلاح کی بات ہے, کامن تھنگ ہے تو نام ظاہر کیے بغیر بتا سکتے ہیں, لیکن نام ظاہر کر کے یا کوئی خاص واقعہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ کس کا واقعہ چل رہا, تو ایسی چیزوں کو بیان نہیں کرنا. تو بہرحال امانت مال کی بھی ہے, بات کی بھی ہے, زبان کی بھی ہے, بہت ساری چیزوں کی امانت ہوا کرتی ہے. تو مسلمان کی امانت کی حفاظت کرنا, اس میں خیانت نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے سودے پر سودا نہیں کرنا. سودے پر سودا, ایک پلاٹ ہے مثال کے طور پر, ایک آدمی آتا ہے, پلاٹ کو دیکھتا ہے, پلاٹ کے اونر سے بات کرتا ہے, یہ کنٹا کتنے کا ہے یا ایکڑ کتنے کا ہے, بات چیت چل رہی ہے. اب یہ اس میں ایک ریٹ فکس کر لیتا ہے کہ 20 لاکھ روپے میں میں اس کو خریدوں گا. اب یہ بات چیت چل رہی ہے, دوسرا آدمی سائیڈ میں آ کر کان میں بولتا ہے یا میسیج کرتا ہے اور بولتا ہے میسیج دیکھ لے, اس میں لکھا ہے کہ میں 20 پر 1 لاکھ روپیہ دوں گا یا 25 لاکھ روپیہ دوں گا. یا یہ پہلا آدمی بات چیت کر کے چلا گیا, شام کو یا کل کو پیسے لا کر کے دینے والا ہے, دوسرا آدمی آ کر انٹرفیئر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے 20 لاکھ میں رہنے دو, میں 22 لاکھ روپیہ دوں گا, مجھے دے دو. تو سودے پر سودا کرنا بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. اس بیچارے نے مالک سے بات چیت کر لی ہے, اس کا معاملہ یا تو مکمل ہونے دو یا ختم ہونے دو. مکمل ہو گیا تو دوسری زمین لے لینا, اگر ختم کر دیا تب آ کر کے نئے سرے سے تم معاملہ کرو. دکان پر آپ گئے, کوئی سامان لے رہے ہیں, آپ نے سامان ہاتھ میں لیا ہوا ہے یا اپنے سامنے رکھے ہیں اور دکاندار سے کہہ دیا ہے کہ یہ میں لے رہا ہوں, اتنا روپیہ دوں گا. اب دوسرے آدمی کو وہ چیز پسند آ گئی, خاص کر عورتوں کو ہوتا ہے ایسا, اس کی ساڑی سلیکٹ کرتے رہتی دکان میں, بائکاں دکان میں سلیکٹ کرتے رہتی, دوسرے بیگاں ادھر سلیکٹ کرتے رہتی. ادھر جو آخر میں سلیکٹ ہو کر ان کے ہاتھ میں آ گیا نا, یہ عورت اپنی سلیکشن کو چھوڑ دیتی ہے اور دکان والے سے بولتی ہے کہ کتنا 1000, میں 1100 دیتا ہوں, منگ لو, کیا کہ ایک بول ڈالو. اب دکاندار بھی کیا کرتا ہے, اس عورت کو جا کے بولتا ہے
नहीं मैं ये दूसरे ले लिए ही मुझे मालूम नहीं था, ओनर आको मुझे अड़लाता है, ये ध्यान ना करते। नहीं भाई मैं अंदर से निकालने से दूसरे कैसा ले लिए, फिर वो दूसरा कुछ उसमें निकालता है, नहीं इसमें ज़रा देखो धागा चल जा को, ये कहीं को तुम ना, इससे फर्स्ट क्लास कपड़ा दिखाता हूँ, इसमें धागे निकल जाते हैं, ये वो बोल करके वो 10-15 आइटम ला के दे देता है, चाय वाय रख देता है, उधर दूसरी औरत को वो दे देता है। ये जो औरत ने 1100 रुपया कह करके सौदे पर सौदा किया, नाजायज़ है, हराम है। हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं, अगरचे आपने ले लिया है, बिल पे करने जा रहे हैं, आप हमें दे दो, हमारा अहम प्रोग्राम है, ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया, आप बाद में ले लेना, ये अलग बात है। तो सौदे पर सौदा करना बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। दो आदमी के दरमियान का मैटर चल रहा है, या तो वो मुकम्मल हो जाए, ख़रीद लें तो आप दूसरा ले लें, या ख़त्म कर दे वो मामला, तब जाकर आप उस चीज़ को ख़रीद लें। इसी तरीके से पैगाम निकाह पर पैगाम देना, एक घर की बच्ची को एक जगह से रिश्ता आया, बातचीत वगैरह चल रही है, बातचीत वगैरह चल रही है, अब दूसरा आदमी आकर उसमें इंटरफेयर होता है और उस मामले को ख़त्म करके अपने बच्चे का रिश्ता कर देना चाहता है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। जब आपने एक से रिश्ता तय करने के सिलसिले में बात शुरू की है, या तो उसको कंप्लीटली ख़त्म करो या उसको जोड़ो, तब जाकर दूसरे रिश्ते की बातचीत करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ बात इधर भी बातचीत चल रही है उधर भी बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह दूसरा आदमी आकर उसमें इंटरफियर भी नहीं होना है। जब एक जगह से रिश्ता आया, उनकी बातचीत चल रही है, या तो वो मुकम्मल कर लें या ख़त्म कर दे, तब आप अपना रिश्ता लेकर के जाएं। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, पता चला कि वहाँ से 25 लाख रुपया जहन्नम की आग मिल रही है। जहन्नम की आग का तो मालूम नहीं क्या, जहेज मिल रहा है, वहाँ से 25 लाख रुपया। अब ये पड़ोसी क्या करता है, अरे ये 25 लाख रुपया देने वाले हैं क्या, हमारे फला रिश्तेदार का लड़का है, उससे हम इसका अटैचमेंट करा देंगे, 25 लाख रुपया में 10% मैं ले लूँगा। वो भी जहन्नम का सामान ले रहा है और ये भी उसमें परसेंटेज ले रहा है, दोनों जाएंगे वही खबरस्तान। तो बहरहाल एक तरफ से जब मामला चल रहा है, उस मामले को ख़त्म होने से पहले दूसरा आदमी उसमें इंटरफियर नहीं हो सकता, बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। ये मुसलमान का हक है, पहले वो अपना मामला मुकम्मल कर ले, तब जाकर हम अपना मामला वहाँ करें। इसी तरीके से मुसलमान का हक हमारे ऊपर ये है कि रास्ते में मुलाकात हो या फ़ोन पर गुफ्तगू हो तो हम उसको अच्छे अंदाज में सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मुसलमान को सलाम करे, छोटे को, बड़े को, मालदार को भी, गरीब को भी, सबको हम सलाम करें। और दूसरा कोई सलाम करे तो हम उसका जवाब दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साहूकारों को सलाम करते हैं, मालदारों को सलाम करते हैं, ये ऐसा सलाम कबूल नहीं होता। सबको सलाम करना है, छोटा हो, बड़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, किसी से कोई लेना देना है, सब मुसलमान है, सबको सलाम करना और सबके सलाम का जवाब भी देना। साहूकारा सलाम दे तो अच्छी क्लियर से जवाब दे दो, वालेकुम, उस पूरा राग निकाल को। गरीबा सलाम, वालेकुम सलाम, वो क्या कहा उसने खुद उसी को नहीं मालूम। मुंह में अगर कंप्यूटर भी फिक्स कर दिया जाए तो वो उसको कैच नहीं कर पाएगा कि इसने अपनी ज़बान से किन अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन किया है। गरीबों का सलाम अलग, मालदारों का सलाम अलग, जवाब देने का अंदाज अलग, ये नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहते हैं, कभी भी हमको हुजूर को सलाम करने का मौका ही नहीं मिलता था। रास्ते में जब कभी हम गुजरते, हुजूर पर हमारी नज़र पड़ती, हम सलाम करना चाहते ही थे कि उधर से आवाज़ आ जाती सलाम की।
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اسپیشلٹیز، اس میں سے ایک اسپیشلٹی اور ایک خصوصیت یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دوسرے لوگوں کی آواز کے مقابلے میں بہت دور جایا کرتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دور کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے، اللہ پاک نے نوازا۔ بہرحال تو ہر چھوٹے کو بڑے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کو سلام کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھی عورت ہو، مرد بوڑھی عورت کو سلام کر سکتا ہے، جوان کو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لڑکیاں ہیں وہ بوڑھے لوگوں کو سلام کر سکتی ہیں، جوانوں کو نہیں کر سکتی۔ بہرحال اسی طرح ایک حق مسلمانوں کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی غائبانہ دفاع کریں۔ ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کسی آدمی کی برائی کرنے لگتا ہے کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ویسا کیا، بہت برا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس آدمی کو نصیحت کریں، ارے بھائی تم نے جو دیکھا یا تم نے جو سنا ممکن ہے کہ صحیح ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ غلط ہو، کہ بیچارے نے مجبوری میں ایسا کام کیا ہو، بیچارے نے کسی عذر کی وجہ سے ایسا کام کیا ہو، یا بالکل ہی اس کی بات کو غلط ٹھہرا دے، نہیں بھائی وہ تو اچھا آدمی ہے، تم جو بول رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، رہنے دو، اس کے بارے میں برا بھلا نہ کہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کوئی مسلمان آ کر دوسرے مسلمان کی برائی آپ کے سامنے کرے تو فوراً اس پر یقین نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ جب آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو وہ آدمی بھی بات کرنا چھوڑ دے گا، اس میٹر کو ختم کرے گا، دوسرا میٹر شروع کرے گا۔ آپ توجہ دیں گے، جتنا زیادہ سنیں گے، ہو کیا بولتے ہیں نا لوگ، وہ ایک آدمی آ کر کچھ بولتا ہے تو یہ اس کو اور زیادہ ابھارنے کے لیے ہو کیا کر کے اور کان آگے لگاتا ہے۔ ادھر والا سوچتا ہے میرے پاس تو صرف ایک بات ہے لیکن یہ توجہ سے سننا چاہتا ہے، اب میں بولتا رہوں گا تو یہ چائے بھی منگوائے گا، ناشتہ بھی منگوائے گا، اب وہ کہانی پورا نہیں، میں بولتا ہوں پورا ڈیٹیل سے بولتا ہوں، آؤ ہم بیٹھیں گے، آؤ، کھڑے کھڑے بات نہیں ہوتی، چائے کی دکان میں بیٹھیں گے، چلو اب یہ شروع کرتا ہے بولنا۔ جو واقعہ اس کو معلوم ہے سچا یا جھوٹا وہ بھی بولتا ہے، اور اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کر کے سب بولنے لگتا ہے۔ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا، قرآن کریم نے تو حد کر دی۔ قرآن کریم نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے جسم کا گوشت کاٹ کر کھانا پسند کرتے ہو؟ دنیا میں کوئی ہے ایسا جانور سے بھی بدتر انسان جو اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کر کے کھائے؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے غیبت کرنا، کسی مسلمان کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کرنا، اس طرح مردار کے گوشت کو کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ بعض لوگ تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا تمہارے اوپر ایک حق یہ ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرے ہوئے بھائی کی اچھائی بیان کرو۔ جو اس کو کرنا تھا دنیا میں وہ کر کے چلا گیا ہے، اس کا اور اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ ہمیں اس کی اچھائی اگر کوئی ہے تو اس کو بیان کرنا ہے، برائی کو چھوڑو۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر
अखाह المسلم فی الدنیا سترہ اللہ لہ یوم القیامہ. جو آدمی کسی مسلمان کی برائی کو دنیا میں چھپاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، یقینی بات ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا، لیکن اپنے دل میں چھپا لیتا ہے، لوگوں سے نہیں بولتا، تو اللہ پاک اس آدمی کے گناہ کو قیامت کے دن لوگوں سے چھپائے گا. کتنا آسان کام ہے. قیامت کے دن بہت بڑی اسکرین لگنے والی ہے. ہمارے بعض لوگوں کے گھروں میں جو 10-10 لاکھ روپے کے وہ ہے نا فلم اسٹیشنز، وہ سب ختم. قیامت کے دن بہت بڑی ٹی وی لگنے والی ہے، اسکرین. اس میں ایک ایک آدمی کے گناہ کو دکھایا جائے گا، ایک ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کی پوری لائف ہسٹری اس میں دکھائی جائے گی. دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، مجمع میں کیا کیا، تنہائی میں کیا کیا، دل میں کس آدمی کے بارے میں یا کس عورت کے بارے میں کیا سوچا کیا نہیں سوچا، سب کچھ A to Z وہاں نظر آئے گا. دنیا میں تو آپ کو سلام کرنے والے، مجھے سلام کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن ہمارے دل کی گندگی اگر کسی کو معلوم ہو جائے، ہمارے اوپر لوگ تھوکنا بھی پسند نہیں کریں. تو انہیں کیا، اتنا ناپاک آدمی ہے، قریب آنا تو دور کی بات، تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے. قیامت کے دن سب کچھ وہاں ہماری ہسٹری سب کے سامنے کھول دی جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کسی کے سامنے نہ کھلے، ہماری کتاب نام اعمال بند رہے، صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہی وہ رہے، بلکہ اللہ پاک تو بڑا کریم ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سائیڈ میں بلاتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سائیڈ سے بلاتا ہے اور ادھر آ کر کے بولتا ہے، بندے تیرے نام اعمال کھولوں. وہ شرماتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے تیرے نام اعمال کھولوں، ذرا پڑھ کے سناؤں تم نے کیا 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 نہیں کیا. وہ بندہ کہتا ہے اللہ سب کچھ تجھے معلوم ہے، میرے جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا کروں بتاؤ، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کروں یا معاف کروں؟ وہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا لوگوں کے سامنے دکھانا ہوتا تو وہیں لائن میں کھڑا کرتا، تجھے معاف کرنا ہی میرا ارادہ تھا، اس لیے سائیڈ سے بلایا. تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی معاملہ کرتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ. کہاں تو خوش ہو جائیں گے منجے تم نہ ایسا ہوتا ہے، نہیں، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. وما تکسب غدا، کل کیا ہونے والا کسی کو نہیں معلوم. روزانہ رویا کریں اللہ کے سامنے رات میں، اے اللہ دن بھر میں نے جو گناہ کیے معاف کر، کل کا میرے دن، کل کا آنے والا میرا دن آج جو گزرا ہے اس سے بہتر بنا. تو اللہ پاک اگر ہم نے کسی مسلمان کی برائی کو چھپا کر کے رکھا تو اللہ تعالی ہماری برائی کو قیامت میں چھپا کر کے رکھے گا. آخری بات، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی غائبانہ دعا کرتے رہیں. اس کے لیے کوئی آدمی سامنے مکان بنا رہا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں اے اللہ اس کا مکان جلدی بن جائے. اس نے آ کر آپ کو ریکویسٹ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا حق ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ دعا کریں اے اللہ اس کا کام آسان ہو جائے، زیادہ خرچ نہ ہو، فضول نہ ہو، تعمیر ایک دم مضبوط بن جائے. آپ اس کے لیے غائبانہ دعا کریں. اب آپ سمجھیں گے انہیں ہم نہ کبھی چائے بھی پلایا نہیں، ہمیں کہیں کو دعا کرنا اسے، انہیں کبھی ہم نہ سلام بھی نہیں کرتا، اس کے لیے کیوں دعا کریں؟ ارے بھائی دعا کریں، آپ کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے تنہائی میں الگ سے اس کو معلوم ہوئے بغیر دعا کریں گے، فرشتہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا سن لے سلیم بھائی، سن لو، تم جو عبداللہ کے لیے دعا کر رہے ہو سن لو، وَلَكَ مِثْلُهُ، تمہارے لیے بھی وہی ہے جو تم نے اس کے لیے دعا مانگی.
آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے پڑوس کی بچی ہے, اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, بہترین رشتے کا انتظام فرما. غائبانہ آپ اپنے پڑوس کی بچی کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کی بچی کا کام کر دے گا. اس کا تو کرے گا ہی, آپ کی بچی کا بھی کام کر دے گا, اس کا چاہے ہو نہ ہو. حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ, فرشتہ آ کر کے بولتا ہے اے انسان تو نے جو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا مانگی ہے, تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تم نے مانگی. اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ اس نے ہم کو چائے نہیں پلایا ہے, سلام نہیں کرتا ہے, جانے دو اس کو. ہم اپنی طرف سے اس کے لیے اچھے بن جائیں. دونوں طرف سے ٹائٹ ہوں گے تو کام نہیں چلے گا, دنیا آگے نہیں بڑھے گی ہماری. بہرحال تو چند حقوق میں نے مسلمانوں کے بیان کیے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے مسلمان کے حق کو پہچاننے کی اور اس حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو حقوق بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے کچھ نہیں ہونے والا. ایک دوسرے کے حق کو بھی پہچاننا ہے, ایک دوسرے کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کو بھی پہچاننا اور اس کو بھی بجا لانا, ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.